اس نے کتنا اس انسان کا، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا مذاق اڑایا، اور کتنا اس نے سور کتا پتہ نہیں کیا کچھ اس انسان نے کہا. ٹھیک ہے، تو پھر دھمکی بھی تو آئی ہے نا بھائی کو، اس دن سے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی دھمکی آئی ہیں. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسان بیسیکلی خدا کے لیے اس کے چنگل سے نکل جائیں. یہ ایک جھوٹا انسان ہے، آپ کو جھوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں کہہ کے تھک گیا ہوں، قسمیں کھا کھا کے تھک گیا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی اس دجالی فتنے کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو اس نے باقاعدہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہاں تک کہا ہے کہ ہماری اتنی معتبر بک ہے کہ یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے. میں اکثر ویڈیو کے شروع پہ چلاتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کلینی نے کی لکھی ہوئی روایت بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا، راسخون فی العلمی سے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی راسخون فی العلمی کا مطلب ہوتا ہے راسخون مضبوط علم سے، مضبوط علم میں مضبوط. آگے اولو الالباب کے بارے میں بتایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کو جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اپنی طرف سے دیکھیں، اس کے لیے قرآن کی اہمیت نہیں ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ دکھانے کے لیے یہ چومتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. یہ کہتا ہے اس میں 87% تحریف ہے. یار 87% تحریف ہے. یہ قرآن اصل پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدل ڈالا تھا. اصل قرآن مولا علی کا ہے، اور وہ مولا علی کا قرآن ہمارے پاس ہے. سب جو کوئی ایک بھی حقیقت ہے آج تک تم نے دکھائی ہے؟ کوئی ایک بھی حقیقت؟ اب مولا علی کا قرآن کا پوچھ لو، کہتا ہے. تو تم لوگوں کا شیعوں آپس میں ڈی این اے نہیں ملتا. ایک کہتا ہے شیعہ کہ قرآن ہی یہ ہے، شہنشاہ نقوی کہتا ہے قرآن یہی ہے جی، علامہ طالب جوہری کہتا ہے قرآن یہی ہے جی. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطلب نکالتا ہے، وہ علیحدہ میٹر ہے. متشابہات والی بات آ گئی نا، وہی فتنہ فساد کریٹ کرنے والی. خیر شہنشاہ نقوی بھی یہ کہتا ہے. ایک کہتا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ امام غیب لے کے آئیں گے. سن لو جی. اب یہ بھائی صاحب کی تو منطق ہی نرالی ہے نا، جن کا نام حسن اللہ یاری بیماری لاچاری جو بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مولا علی کا قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، تم باتیں کرتے ہو. تو تم لوگوں میں سے صحیح کون ہے؟ اپنے آپس میں تو ایک دوسرے میں سے کوئی صحیح ڈھونڈ لو، ایک بات پہ اجماع کر لو. کیوں تم لوگوں کا ڈی این اے نہیں ملتا؟ تم لوگ سارے ہی ابھی دیکھیں نا، پچھلے دنوں نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہتا نہ مجھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جتنا بھی جھوٹ اور دجل ہے اس کو بے نقاب کر رہا ہوں، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ جو اس ٹائم رونما ہوا ہے اور جو سب کو اپنے دجل میں پھنسا رہا ہے، وہ دجالی فتنہ جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے. اور الحمدللہ اب تک اس کو میں کوئی 80+ ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، اور اس کا جھوٹ جو ہے، اس کا دجل جو ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہوا ہوں. تو آج ایک ویڈیو اس کی میری نظر سے گزری، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے اور یہ اس کا جواب دیتا ہے. اس کے دوگلے پن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہی بات کرتا ہے کہ قرآن میں 87% تحریف ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اوریجنل حالت میں ہی نہیں ہے، ناقص ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس میں نقصان ہے، اس کے اندر اوریجنلٹی نہیں ہے، اس کے اندر اوریجنل ہے ہی نہیں ہے، تو تحریف شدہ ہے. ٹھیک ہے، اصل قرآن تو مولا علی کا قرآن ہے. اب جب آپ اس سے کہیں کہ مولا علی کا قرآن دکھاؤ، تو یہ کہتا ہے ہاں ہمارے پاس ہے، ہماری مسجدوں میں پڑا ہے، ہماری گھروں میں پڑا ہے، ہماری عبادت گاہوں میں پڑا ہے. بھائی کہاں ہے؟ دکھاتے کیوں نہیں؟ میرے پاس پڑا ہے. کہتا بھائی دکھاؤ، ہماری گاڑیوں میں پڑا ہے، دکھاؤ. بھائی نہیں، کوئی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کتنا دوگلا اور جھوٹا ہے کہ جس قرآن کو یہ مانتا نہیں ہے، پھر دلیل بھی اسی قرآن سے دے رہا ہے. آپ یقین کریں، میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوا ہوں کہ میں لٹرلی شیعہ مسجدوں میں نے جا کے دیکھا، وہ یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شیعوں کے گھر میں جا کے دیکھا، وہاں بھی یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے. اور ہاں، کچھ شیعوں کے عقیدے میں یہ چیز ہے جی، امام زمانہ جو ہیں وہ اصل قرآن لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ امام مہدی کی بات کرتے ہیں. کچھ شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ قرآن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس نے سب سے وکری بات کرنی ہوتی ہے، سب سے نرالی بات کرنی ہوتی ہے، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی شیطان یاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسیکلی ایک شیطان آدمی ہے، دوغلا آدمی ہے اور دجالی فتنہ ہے، اور اس نے اپنے دجل سے، اپنے اس دجل سے، جھوٹ سے لوگوں کو یہ جو ہے یہ گمراہ کر رہا ہے۔ خیر، جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، میں وہ ویڈیو چلاؤں گا بھی، اس کا تھوڑا سا آپ کو متن بتا دوں۔ اس میں ایک انسان اس سے سوال پوچھتا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 7 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ جو ہیں متشابہات ہیں، اور متشابہات کی طرف دوڑتا کون ہے؟ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے آتا ہے راسخون فی العلم، تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آئمہ، جو ہمارے آئمہ ہیں، علم والے ہیں، ان کے بارے میں ہے، یعنی کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ اچھا، پھر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اصل تعویل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ہی پتا ہے۔ اب وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، یہ قرآن کا چونکہ انکار کرتا ہے، یہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس قرآن کو۔ پہلی بات، جو انسان جس چیز کو نہیں مانے گا، لازمی سی بات ہے، یقین کریں کہ یہ آیت مجھے منوعاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس طرح کے شیطانوں کے لیے اتری ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو اپنی مطلب کی مرضی کے تحت جو ہے آیات کے مطلب نکالتے ہیں، تعویلیں نکالتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے نکالی ہوئی ہے، یہ حسن اللہ یاری نے نکالی ہوئی ہے۔ اچھا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں پھر یہ آیت پڑھوں گا اور آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اصل آیت کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انسان کس طریقے سے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ اس سے پیچھے ہمیں کام نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اب یہاں پہ قاف لام یا، یہ جو علامت ہے نا، یہ یعنی الوقف اولا، بہتر ہے یہاں پہ وقف کریں۔ یہ کس کا اجتہاد؟ یہ کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں، یہ مفسرین کے رائے ہے، ان کی اجتہاد ہے، مفسرین کی اجتہاد کہ تعویل قرآن صرف اللہ کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجا نا کہ اس کی معنی جو ہے صرف اللہ کو معلوم ہے، تو کوئی فائدہ ہے اس کتاب کا؟ اگر اس کتاب کے ساتھ ایسے ٹیچر نہ ہو جن کو یہ معانی آتے ہیں، تو اس کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ اس کتاب میں متشابہات ہیں، ان کا مطلب کسی کو نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو بھائی، تو وہ متشابہات نازل نہیں کرتے نا، فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اگر ہم وقف کریں، یہاں پر اگر وقف کریں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تعویل جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آیات کا معنی کیا ہے۔ اگر یہ ہے تو بھائی یہ تو پھر یہ ایک معنی ہے، اس معنی کا جو اشکال ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو اہل بیت علیہ السلام کی قراءت ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ وقف نہ کریں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخین فی العلم، جو ائمہ اطہار علیہم السلام، یعنی اللہ نے یہ کتاب بھیجا ہے اور اس کا علم بھی بھیجا ہے، علم بھی اس کا نازل کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو اس قرآن کے قرین ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے الگ نہیں ہوں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بات کی سمجھ آئے، اس کے بعد پھر ہم یہ جو اس نے اتنی بات کی ہے، یہ جو اس نے آخری 2 لائنوں کی بات کی ہے، پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آپ پہلے یہ آیت یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس میں آیت کے حساب سے پڑھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں۔ یہ آپ سنتے جائیے گا، اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں یعنی کہ مضبوط ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے اور یہ
نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں، یعنی کہ صرف ہوش مند جو ہیں وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو فتنے فساد ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے محکمات اور متشابہات کیا ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، محکمات سیدھی سی بات ہے کہ جو جیسے کہ محکمات نکلا حکم سے، احکام سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بات سیدھی سی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو. فار ایگزامپل جو اللہ نے حکم دیا، آپ دیکھیں کہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا زیادہ تر محکمات ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نا، زکوٰۃ کے بارے میں حکم، اچھا اس کے علاوہ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مطلب ملٹیپل چیزیں جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہم مختصراً بات کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں محکمات کے بارے میں. تو یہ ہے اللہ کے احکام، اور یہی القرآن، یعنی کہ یہی پورا قرآن ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے محکمات اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، یہ پورا قرآن ہے. اب آ جاتی ہیں متشابہات کی طرف. اب آپ دیکھیں متشابہات کیا ہیں. بیسیکلی متشابہات دیکھیں کوئی بھی چیز، فور ایگزامپل آپ یوں لے لیں، پہلے ہم حروف مقطعات سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا حقیقی علم جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا. ہاں، عرب میں کچھ اس طرح کے لفظوں کا استعمال کسی زمانے میں ہوتا رہا، لیکن لازمی سی بات ہے یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا جو علم ہے، حقیقی علم جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. جبکہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں ان کی بکوں کے اندر، اہل تشیع کی بکوں کے اندر، ان کی بکوں کے اندر ان کے علم بھی بتائے گئے ہیں جی. کیونکہ لازمی بات ہے جب یہ راسخون اپنے ائمہ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو وہ تو پھر کچھ بھی نکال سکتے ہیں. تو انہوں نے کربلا بھی ثابت کیا ہوا، یزید بھی ثابت کیا ہوا، اس پہ لعنت بھی ثابت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کا، ہا، کا، این، یہ والا جو حروف مقطعات ہے نا، اس میں انہوں نے سب کچھ کاف سے کربلا، ٹھیک ہے، اور ہا سے ہلاکت، اس طرح کر کے نا انہوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں. تو وہ ویڈیو میں نیچے کہیں گے تو آپ ریفرنس کے طور پہ دے دوں گا. تو اس میں نے باقاعدہ ان کو ایکسپوز کیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 12ویں امام نے بتایا ہے، وہ کہیں مل گئے تھے کسی کو نا، تو وہاں انہوں نے بتایا ہے اس کے بارے میں نا کہ ائمہ علیہ السلام کو تو سب کچھ معلوم ہے بھائی، اور ان کو بھلے معلوم ہو نہ ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مطلب وہ تو جانتے ہو نہ جانتے، آپ لوگوں نے ان کے بارے میں لکھ دیا سب کچھ ان سے منقول کر کے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھلے کہا ہو نہ کہا ہو. جو دلوں میں تیغ والی بات ہوئی، ٹیڑھ والی بات ہوئی، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آیت آ رہی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے، مطلب تاکہ وہ اپنی ذہانت کو نا ڈنکا بجائیں کہ دیکھو جی یہ میں نے نئی ایک بات نکالی، کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے. یہ ٹیڑھ والی بات، کجی والی بات کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ جن کا اپنا ذہن تو ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں، چنانچہ اب متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ لیتے ہیں، جیسا کہ یہ حسن اللہ یاری کرتا ہے، جیسا کہ ان کی بکوں کے اندر ہے کہ اپنی مرضی سے کسی آیت کو کسی آیت کے ساتھ جوڑ دیا. اب جیسے آلین والی ایک ان کی آیت ہے، میں نے اس پہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، بناؤں گا بھی، میں ابھی اس کو فی الحال اس آیت کو ڈسکس نہیں کر رہا. اب آلین میں انہوں نے کہہ دیا تو حضرت علی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. آلین کا جبکہ ترجمہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ایسی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، ان کے دلوں میں کجی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بھاگتے ہیں متشابہات آیت کی طرف. تو متشابہات کے بارے میں آپ کو کلیئر ہو گیا کہ نا، جیسے نا اللہ کی ذات و صفات کی بحث ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، حروف مقطعات یہ اللہ جانتا ہے اس کا علم. ٹھیک ہے. ہم لوگ اللہ کی ذات و صفات کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی کہ فرشتے جیسے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ میں کیا حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قبر کے عذاب کے بارے میں، یہ مختلف چیزیں، قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں. ٹھیک ہے. قبر، کون سی قبر کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں متشابہات آیات. اب آپ اس کو اپنی مرضی سے جو مرضی نکال لیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو رسوخ فی العلم کا یعنی کہ آئیڈیا ہو گیا، ان کو سمجھ آ گیا، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایسے ادھر ادھر نہیں بھٹکتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آ گئی سمجھ لی، جو نہیں سمجھ آئی اس کے لیے انتظار کیا. لیکن وہ یہ مطلب ان کا یہ ایمان ہوتا ہے، ان کا اجمالی عقیدہ جو ہے نا، جو ان کا مجموعی عقیدہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اور اب یہ جو لاسٹ آیت میں اولو الالباب کی بات آ رہی ہے، یا ذکروا وما یذکر الا اولو الالباب،
یہاں جو یہ اولو الالباب کی بات آ رہی ہے، بیسیکلی عقل والوں کی بات آ رہی ہے کہ پہلی بات تو انسان کو اپنی عقل کی حد کو جاننا ہے کہ بھئی میری عقل کی حد کتنی ہے، مجھے عقل کی حد کو کس پیمانے تک لے جانا ہے۔ اگر انسان یہ نہیں جانتا، اپنی لیمیٹیشنز کو نہیں جانتا، تو پھر وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل بڑی چیز ہے، لیکن عقل کی بھی کچھ حدود ہیں، تو عقل جو ہے وہ اپنی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب ہے، قلب۔ لیکن عقل جو ہے وہ بہرحال ایک روشنی ضرور دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ راسخون فی العلم والی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کہیں بھی کوئی ایسا نہ اس آیت کے پیچھے نہ اس آیت کے آگے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بھئی تمہارے بارے میں کیسے بات ہو رہی ہے؟ اچھا انہوں نے کہا نہ کہا ہو، ان کے کتاب لکھنے والوں نے، یعنی کہ یہ کلینی کی مجھے پتا ہے جس کی یہ روایت بتا رہا ہے، کلینی نے لکھا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یعنی کہ یہ میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، تو یہ کلینی نے لکھا ہے، اور کلینی نے اس میں کہا ہے جی ائمہ علیہ السلام سے مراد ہے ان کا، یعنی کہ علم والے جو ہیں وہی ہیں صرف نا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں منقول ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے بولا ہو یا نہ بولا ہو، اس کلینی دجال نے جس نے اصول کافی لکھا ہے، جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سب سے معتبر بک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سب سے معتبر بک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ، اور اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس کو اس نے باقاعدہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہاں تک کہا ہے کہ ہماری اتنی معتبر بک ہے کہ یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ میں اکثر ویڈیو کو شروع پہ چلاتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کلینی نے کی لکھی ہوئی روایت بتا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، راسخون فی العلم سے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی راسخون فی العلم کا مطلب ہوتا ہے راسخون مضبوط، علم سے مضبوط، علم میں مضبوط، آگے اولو الالباب کے بارے میں بتایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کو جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی طرف سے دیکھیں اس کے لیے قرآن کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، دکھانے کے لیے یہ چومتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، یہ کہتا ہے اس میں 87% تحریف ہے۔ یار 87% تحریف ہے، یہ قرآن اصل پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدل ڈالا تھا، اصل قرآن مولا علی کا ہے اور وہ مولا علی کا قرآن ہمارے پاس ہے، سب جھوٹ۔ کوئی ایک بھی حقیقت ہے آج تک تم نے دکھائی ہے؟ کوئی ایک بھی حقیقت؟ اب مولا علی کا قرآن کا پوچھ لو، کہتا ہے تو تم لوگوں کا شیعوں آپس میں ڈی این اے ہی نہیں ملتا۔ ایک کہتا ہے شیعہ کہ قرآن ہی ہے، شہنشاہ نقوی کہتا ہے قرآن یہی ہے جی، علامہ طالب جوہری کہتا ہے قرآن یہی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطلب نکالتا ہے، وہ علیحدہ میٹر ہے، متشابہات والی بات آ گئی نا، وہی فتنہ فساد کریٹ کرنے والی۔ خیر شہنشاہ نقوی بھی یہ کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ امام غیب لے کے آئیں گے، سن لو جی۔ اب یہ بھائی صاحب کی تو منطق ہی نرالی ہے نا، جن کا نام حسن اللہ یاری، بیماری، لاچاری جو بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی مولا علی کا قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، تم باتیں کرتے ہو۔ تو تم لوگوں میں سے صحیح کون ہے؟ اپنے آپس میں تو ایک دوسرے میں سے کوئی صحیح ڈھونڈ لو، ایک بات پہ اجماع کر لو۔ کیوں تم لوگوں کا ڈی این اے نہیں ملتا؟ تم لوگ سارے ہی ابھی دیکھیں نا، پچھلے دنوں نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہتا نہ مجھے اس کے مرنے کی خوشی ہے، نہ مجھے اس کے یعنی کہ کوئی افسوس ہے، میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے کتنا اس انسان کا، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا مذاق اڑایا، اور کتنا اس نے سور کتا پتہ نہیں کیا کچھ اس انسان نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر دھمکی بھی تو آئی ہے نا بھائی کو، اس دن سے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی دھمکی آئی ہیں۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسان بیسیکلی خدا کے لیے اس کے چنگل سے نکل جائیں، یہ ایک جھوٹا انسان ہے، آپ کو جھوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں کہہ کے تھک گیا ہوں، قسمیں کھا کے تھک گیا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی اس دجالی فتنے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ خیر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، میں تو صرف کوشش کرتا ہوں کہ اپنے منہ سے حق بیان کروں، آپ کو جو جھوٹ بتایا جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ آپ تک پہنچا دوں، باقی ہدایت من جانب اللہ ہے۔